اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی۔ کسی گھر میں 5 نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہے۔ سب سے پہلی نشانی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہر مومن کا اہم فریضہ ہے۔ قرآن و حدیث میں کچھ اعمال اور رویوں کو اللہ کی ناراضگی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا لیکن اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے۔ نافرمانی اور گناہ، اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کر توڑنا، جیسے نماز ترک کرنا، زکوٰۃ نہ دینا یا والدین کی نافرمانی کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ ظلم اور ناانصافی، کسی پر ظلم کرنا یا اس کے حقوق غصب کرنا اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تکبر اور غرور، تکبر کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اللہ کو ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جھوٹ، غیبت اور فساد زبان سے گناہ، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے طریقے، توبہ اور استغفار۔ اللہ رحیم اور غفور ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرائض کی پابندی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض کو باقاعدگی سے ادا کریں۔ اخلاق کی اصلاح، دوسروں کے ساتھ نرمی، انصاف اور احسان کا معاملہ کریں۔ علم حاصل کریں، دین کی سمجھ بڑھائیں تاکہ غلطیوں سے بچ سکیں۔ دعا اور ذکر، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں اور اس کی رضا کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت وسیع ہے، لہٰذا ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرتے رہیں اور نیک اعمال کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہر مومن کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کچھ بنیادی اعمال اور رویوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں ان میں سے کچھ اہم نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے اسباب، توحید اور ایمان کی پاکیزگی، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات و صفات میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور دل سے ایمان لانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، فرما برداری اور اطاعت۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا فرض کیا گیا۔ فرمایا گیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا۔ نیکی اور حسن اخلاق، دوسروں کے ساتھ احسان، انصاف اور نرمی کا معاملہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین ہو جو اخلاق میں بہترین ہو۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں۔ عبادات کی پابندی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر فرائض کو خلوص کے ساتھ ادا کرنا۔ ارشاد ربانی ہے کہ نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حدیث میں ہے بندے کو اپنے رب سے سب سے قریب ہونے کا وقت سجدے کا وقت ہوتا ہے۔ ذکر و دعا، اللہ کو یاد رکھنا، اس کے اسماء و صفات کا ورد کرنا اور دعاؤں کے ذریعے سے اس سے رجوع کرنا۔ اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، جان لو دلوں کو اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان ملتا ہے۔ اخلاص، نیت کی پاکیزگی، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ قرآن میں ہے کہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں،
دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ دوسروں کی خدمت، غریبوں، یتیموں، مسافروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ صبر اور شکر، مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ قرآن میں ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ توبہ اور استغفار، گناہ سے توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کو مل جانے پر خوش ہوتا ہے۔ دعوت دین اور اچھائی کی ترویج، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے وجود میں لائے گئے ہو۔ اللہ کی رضا پانے کے عملی طریقے، اللہ کو دل سے جوڑیں، دل کو اللہ سے جوڑیں، ہر وقت یہ احساس رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور یہ اللہ کا کلام ہے جو رہنمائی دیتا ہے۔ سنت پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بڑا نمونہ ہے۔ خلوص سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ معاشرتی حقوق ادا کریں، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور تمام مخلوق کے ساتھ احسان اللہ کی رضا کا انعام۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میرا بندہ نوافل فرائض کے علاوہ عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کی رضا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، اب ہم ایک انتہائی حساس، قابل غور و فکر انگیز موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں مال ہے، دولت ہے، آسائشیں ہیں مگر سکون نہیں، جہاں افراد تو موجود ہیں مگر دلوں میں محبت نہیں، جہاں کھانے پینے کی فراوانی ہے مگر برکت غائب۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ سب اللہ کی ناراضگی کی علامات ہوتی ہیں۔ آج ہم 5 واضح نشانیاں بیان کریں گے، جو کسی بھی گھر میں نظر آئیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہے۔ پہلی نشانی، قرآن اور نماز سے دوری۔ وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جہاں نماز وقت پر ادا نہیں کی جاتی، وہ گھر نور الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی ادا کرو، انہیں قبریں نہ بنا دو۔ ایسا گھر جہاں قرآن کے الفاظ گونجتے نہیں، وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین داخل ہو جاتے ہیں۔ نماز تو ایمان کا ستون ہے، جب یہ ستون گر جائے تو باقی سب کچھ بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی، برکت کا ختم ہو جانا۔ جس گھر میں کمائی بہت ہو، تنخواہیں بڑھیں مگر پیسے میں برکت نہ ہو، کبھی بیماری، کبھی نقصان، کبھی قرض، یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت اس گھر سے اٹھ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے
رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حرام کمائی، سود، جھوٹ، دھوکہ دہی یہ سب برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں مسلسل نقصان ہو رہا ہو تو وہاں ایمان و کردار کا محاسبہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی، جھگڑے، فساد، دلوں کی دوری۔ ایک گھر جہاں ہر وقت لڑائی، تانا زنی، الزام تراشی ہو، شوہر بیوی سے ناراض، بچے ماں باپ سے بیزار، بھائی بھائی سے متنفر، یہ گھر اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نفرت، عداوت، حسد اور تکبر ایسی زہر ہیں جو گھر کے سکون کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ چوتھی نشانی، بے حیائی اور گناہ کا عام ہونا۔ جس گھر میں ٹی وی پر فحاشی چلتی ہو، موبائل پر حرام چیزیں دیکھی جاتی ہوں، عورتوں کا پردہ نہ ہو، مردوں میں غیرت نہ ہو، وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ وہ گھر جہاں زنا، بے حیائی اور فحش باتیں پھیلتی ہیں وہاں اس کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر میں غیر اخلاقی باتیں، لباس، رویے عام ہو جائیں تو سمجھ لو اللہ کی ناراضگی اس گھر پر چھا چکی ہے۔ پانچویں نشانی، موت کا مسلسل سایہ، دلوں کا سخت ہو جانا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں بار بار اموات ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یا دلوں میں اللہ کی یاد کا اثر باقی نہیں رہتا۔ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ جب دل نصیحت سے نرم نہ ہو، آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، زبان اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ روحانی موت کی علامت ہے۔ ایسے گھر کو جتنا بھی سجا لو اندر سے وہ اجڑ چکا ہوتا ہے۔ جب زبان اللہ کو یاد نہ کریں تو یہ روحانی موت کی علامت ہے۔ ایسے گھر کو جتنا بھی سجا لو یہ اندر سے اجڑ چکا ہوتا ہے۔ اب کیا کریں؟ اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی ہمارے گھر میں موجود ہے تو سمجھیں کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیا کرنا ہے؟ روزانہ قرآن کی تلاوت گھر میں کیجیے۔ نمبر 2، نماز باجماعت کی کوشش کیجیے۔ حلال رزق کو زندگی کا شعار بنائیے۔ گھر میں محبت، خلوص اور نرم گفتار اپنائیے۔ حیا، پردہ اور دینی ماحول پیدا کیجیے۔ استغفار کو معمول بنائیے، خاص کر فجر اور مغرب کے بعد۔ ناظرین، گھر میں صرف اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتے، گھر صرف اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتے بلکہ اللہ کی رحمت، سکون، برکت اور محبت سے بنتے ہیں۔ اگر ہمارا گھر ان 5 نشانیوں میں مبتلا ہے تو آج ہی اللہ سے معافی مانگے، آج ہی سجدے میں گر کر اپنی زندگی کو بدلیے ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ایمان کا گہوارہ بنائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔